سمجھ گیا کہ انٹینٹ میری چیز ضرور ہے, اسی میں میری جنت اور جہنم ہے, لیکن یہ بھی مجھے تب ملے گی جب میرے اوپر میرے خالق کا کرم ہو. آپ کا برین اور مائنڈ جب سوچتا ہے تو آپ کے قلب, آپ کے ہارٹ کی سیٹسفیکشن کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اگر آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا ہارٹ سیٹسفائیڈ ہے تو آپ کی نیت اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی. اگر ان دونوں کا کمبینیشن ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں اس کو یہ دے تو رہا ہوں تحفہ, لیکن مجھے نیت نہیں ہے دینے کی, میں بس مربتاً دے رہا ہوں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی شروع سے نیت خراب ہوتی ہے, بٹ دیر آر سم پیپل ہو اسٹارٹس تھنگس ود ویری Yes, پیور انٹینٹ, رائٹ؟ yes. لیکن پھر راستے میں جا کے ان کی نیت کیوں خراب ہوتی ہے؟ کیا دیکھیے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the nafs creep in to destroy the good نیت اور what؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, I have my question is basically kind of like two section. First of all, sir, when we are talking about the niyat, right? So I just want to know like the core of it. Where is this niyat formed? Like in the mind, the soul, the qalb, where? And can we call this niyat like divine? کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. And the section B of this question is کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو their niyat is خراب from the very start. But some people like they start something with a very good intention, but then when they reach to the midway, their niyat like gets kharab. So I just want to know کہ وہ جو اچھی نیت ہوتی ہے جب وہ کسی کام کو شروع کرتے ہیں, پھر اس مطلب اس کو ruin کرنے does the soul sorry does the nafs creep in to like ruin it or what? آپ کا پہلا پارٹ ہے کہ ویئر ڈز دا نیت لائی, ویئر از اٹ لوکیٹڈ, ویئر از اٹ اوریجنیٹڈ فرام. Yes, and the divinity of it. Yes, since all the judgment on the day of judgment is based on the intent, innamal amalu bin niyat, all the judgment of whatever I've done will be based on the intent of why I've done it. میری نمازیں اگر دکھاوے کے لیے تھی, نیت اس کا دکھاوا تھا, تو میرے ماتھے پہ مار دی جائیں گی. So it is the intent that will take me to heaven or hell. So it is very much only mine. That is why it will reward me or punish me. It is not something that comes from the Lord. But, yes, there's a but to it. The good side, the positive sides, the bright sides out of this darkness is that there is not even intent that we can have unless the Lord wills. مطلب اور تم چاہ کے بھی اچھا نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے, if I do not grant you the fazl, even your intent is not possible for you. مطلب کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیرالائز کر دیا, اب وہ انٹینٹ کرتا رہے جو کبھی, وہ تو ہل بھی نہیں سکتا, رائٹ؟ کوما میں چلا گیا. کتنے ہی برس, یہ مائیکل شو ماکر ایک بہت بڑا فارمولا 1 Yes, I know. ریسر تھا. اب آئی ڈونٹ نو, اب وہ شاید واپس آ گیا کوما میں سے, بٹ وہ تھا وہ اسپورٹس کا ریسر, اور اپنی بیوی کے ساتھ یا پتہ نہیں گھر والوں کے ساتھ اسکیئنگ کر رہا تھا آن اے ویکیشن, اور اس اسکیئنگ کے دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور آئی ڈونٹ نو سم تھنگ, اور وہ پیرالائز ہو گیا اور کوما میں چلا گیا. اینڈ آئی ڈونٹ نو فار ہاؤ مینی ایئرز, 5-10 سال وہ کوما میں رہا ہے میرا خیال ہے. اب وہ جب کوما میں چلا گیا تو مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مرض میں دیتا ہوں اور شفا بھی میں دیتا ہوں. اب مرض آ گیا نا اللہ کی طرف سے, اب اس ٹائم پہ وہ جو بھی انٹینٹ کرے, Yes.
اس کا تو عمل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ عمل کے قابل ہی نہیں رہا بیچارہ. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ میں چاہوں تو Yes. تم انٹینٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے, اس طرح کی بے شمار ایگزامپل ہمارے عام لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں, رائٹ. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے, Right. اس کے اوپر ہم پھر گفتگو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند کیسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو فضل کرتے ہیں کہ آپ اچھی نیت کر سکتے ہیں. یہ الگ گفتگو ہے. بٹ یہ سمجھ گیا کہ انٹینٹ میری چیز ضرور ہے, اسی میں میری جنت اور جہنم ہے, لیکن یہ بھی مجھے تب ملے گی جب میرے اوپر میرے خالق کا کرم ہو, ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں انٹینٹ کر سکوں. اب آ جائیں آپ نے اسی پارٹ 1 کے سیکنڈ سائڈ پہ کہ یہ ہوتی کہاں ہے, رائٹ. جیسے ہم نے صدر کے اندر روح کو لوکیٹ کیا کہ ہماری صدر ہے, اس کے اندر روح ہے, روح کے پاس انٹلیکٹ ہے. اسی طرح ہم نے اپنے اس پہلی ڈرائنگ میں برین اور مائنڈ کو ڈرا کیا تھا. آپ کا برین اور مائنڈ جب سوچتا ہے تو آپ کے قلب, آپ کے ہارٹ کی سیٹسفیکشن کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اگر آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا ہارٹ سیٹسفائیڈ ہے تو آپ کی نیت اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی. اگر ان دونوں کا کمبینیشن ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں اس کو یہ دے تو رہا ہوں تحفہ, لیکن مجھے نیت نہیں ہے دینے کی, میں بس مربتاً دے رہا ہوں, یا میں نے ہاں تو کر دیا اور سب ٹرپ پہ جا رہے ہیں لیکن میری نیت نہیں ہے جانے کی. ایسے بیلنس جنریٹ نہیں ہو رہا دونوں بیلنس کے بیچ. جنریٹ جی نہیں ہو رہا. وہ کس چیز کے بیچ میں؟ آپ کے جی سوچ کے اور آپ کے قلب کے, ان دونوں. قلب کے. کیونکہ اب اس کے بعد آنے والا ہے عمل میں ہیڈ تو راضی ہو گیا کہ میں ٹرپ پہ جا رہی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ, لیکن میرا دل نہیں مان رہا, یا میں نے ہاں تو کر دیا اس کو, میں کھاؤں گی کیسے, میں اتنی مرچیں نہیں کھا سکتی, اب آپ دوست ہے میری تو اس کے گھر کا کھانا ہے, میں plenty of things you do out of courtesy Yes. but you do not intend to do them. اب وہ جو قلب کا, کیونکہ قلب عمل کے اوپر نہیں, عمل کے اوپر دماغ ہے, دماغ حرکت دیتا ہے ہاتھ کو, ٹانگوں کو, ایکشن کو, رائٹ. ہارٹ ٹنگ آ کے اس ایکشن کے ساتھ ساتھ گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے. تو ہارٹ اور مائنڈ کی کا اطمینان نیت کے ایک خوبصورت سے اپروول کو جنم دیتا ہے. نیت وہ چیز ہے جو قلب کو سکون دے اور دماغ کو تسلی دے, یعنی گو ہیڈ دے. سکون دل میں ہوتا ہے, دماغ میں سکون نہیں ہوتا. دماغ میں تسلی ہوتی ہے کیونکہ ہارٹ از ود یو, ہارٹ از ود یو, ڈونٹ وری, ہارٹ از ود یو, یا ہارٹ از ناٹ ود یو بٹ گو ہیڈ ڈو اٹ, جب انٹینٹ نہیں ہوتا. تو قلب میں بسیرا ہے نیت کا, لیکن عمل تھاٹ کے پاس ہے, تو تھاٹ بغیر نیت کے بھی چلی جاتی ہے. جہاں نیت آ جاتی ہے, میں آپ کو یہ تک بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نے قرآن میں بھی کہا ہے اور انبیاء کے تھرو بھی کہا ہے, تمام انبیاء کے تھرو, کہ میں اس گناہ کی بھی سزا نہیں دیتا جس گناہ کا ارادہ نہ ہو. اب یہ کتنا کی پوائنٹ ہے. یس, تھنگس رننگ ان دا ہیڈ, اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. لیکن سر یہ بیلنس جنریٹ کرنا سم ٹائمز اگر آپ کٹسی میں نہ کرے تو بہت سے دل تو ٹوٹ جائیں گے اگر ٹرو نیت آئی سامنے تو, کہ میرا تو دل نہیں کر رہا تھا. اب یہ تو پرابلم, اس طرح کے پرابلم تو آئیں گے, لیکن یہ سیکنڈری پرابلم ہے. آپ کے سوال کا دوسرا سیکشن کیا تھا؟ دوسرا کریں سر. دوسرا سیکشن یہ تھا کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, ان کی شروع سے نیت خراب ہوتی ہے, بٹ دیر آر سم پیپل ہو اسٹارٹس تھنگس ود ویری پیور انٹینٹ, رائٹ. لیکن پھر راستے میں جا کے ان کی نیت کیوں خراب ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the nafs creep in to destroy the good نیت اور what؟ دیکھیں, ہم نے بہت زیادہ الزام لگانے ہوتے ہیں ابلیس پہ, ہم نے بہت زیادہ الزام لگانے ہوتے ہیں نفس پہ, قرین پہ,
تاکہ ہم تسلیم نہ کریں کہ یہ ہم تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ کرین بھی لگا دیتا ہوں نا, ایسا شخص جو برائی کا اتنا عادی ہو گیا ہے, میں اس کے ساتھ کرین لگا دیتا ہوں, لیکن جب آخرت میں وہ اٹھائے جائیں گے تو کرین کہے گا یہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے, میں نے نہیں کرایا, یہ اس کی اپنی نیت تھی. یہ قرآن میں لکھا ہے. کرین ول ڈیٹیچ فرام ایوری سن دیٹ وی ڈو اینڈ سے کہ میں نے کوئی نہیں کرایا, اللہ تعالیٰ اس سے یہ میں ثابت کر سکتا ہوں یہ اس کی اپنی لالچ تھی. سو دیر آر پلینٹی آف things that we do for the sake of our own selves, and we blame it on Iblis and whatnot, all sorts of excuses that we come up with. تو سارا کچھ بھی انہوں نے نہیں کرایا ہوتا, کچھ ہم نے اپنی لالچ, اپنی شہرت, اپنی طاقت, اپنا پیسہ, اپنے کسی نہ کسی ایسی ذاتی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے یا گریڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں شیطان کا یا نفس کا عمل دخل نہیں ہوتا. وہ ہماری ذاتی سوچی سمجھی دل کی خواہش ہوتی ہے. ایم ہی نفس پہ نام چلا جاتا ہے بیچارے پہ. Okay, so It could be anything. it's all about us basically. It could be anything. ابلیس بھی ہو سکتا ہے, ابھی نفس بھی تو ہو آپ نے سکتا کہا ہے, کہ کہہ رہا ہوں آپ کہ ہم بھی ہو اور ابھی آپ کہہ رہے کہ it could be anything. Yeah, it could be anything. It does not have to be singularly Iblis or nafs. It could also be us. It could also be pressure. کتنے لوگ ماں باپ کے کہنے پہ کیا کیا کر جاتے ہیں, اب اچھی خاصی نیت لے کے چلے ہوتے ہیں اور ایک دم سے بد نیت ہو کے کچھ اور کرنا شروع کر دیں. وہ میرے ماں نے کہا تھا, میرے باپ نے کہا تھا, میری بیوی نے کہا تھا, میرے دوستوں نے کہا تھا. It could be anything. Okay, sir, I got it. Thank you, sir. You're welcome, beta.